السلام علیکم، میں ہوں جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑے خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی سیکرٹری جنرل سے کی جو عہدہ ہے ان سے انہیں ریزائن کر دیا گیا ہے۔ اس اصل میں کیا معاملہ ہے اس پر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ اس وقت جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ اصل میں کیا معاملہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے اسی عہدے سے استعفیٰ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا نیا سیکرٹری جنرل کون ہوگا، فیصلہ کب کیا جائے گا، اس پر بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ اصل میں اس وقت جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیکرٹری جنرل نے ایک تو استعفیٰ دیا گیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب نیا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ کون ہوگا اور کب اس کی تعیناتی ہوگی، کب نیا جو سیکرٹری جنرل ہے اس کو تعینات کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شرف ضل مروت نے ایک اہم پیغام جاری کر دیا گیا ہے، اس پر بھی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ شرف ضل مروت نے عوام سے کیا مطالبہ کیا ہے اور جو عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کرتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی سیکرٹری جنرل کی جو سیکرٹری جنرل کی عہدے کو چھوڑتی ہی شرف ضل مروت نے اس کے بعد ایک ٹویٹ کر لیا گیا ہے، اس پر بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن نومئی واقعات پر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے۔ یہ بہت بڑا اقدام اٹھا لیا گیا ہے کافی عرصے کے بعد، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تقریباً عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو تب سے لے کر اب تک وہ کہہ رہے تھے کہ نومئی کے حوالے سے ہم نے جوڈیشل کمیشن جو انکوائری ہے وہ کر دی ہے، تو آج ہی بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے یہ کام بھی کر دیا۔ اس پر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکی۔ عمر ایوب صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکرٹری جنرل ہے وہ اس نے استعفیٰ دیا ہے، اس کے احوال آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اصل میں یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ کل جب پاکستان تحریک انصاف کی جو سابق چیئرمین ہے، بانی چیئرمین عمران خان عدت کیس کے لیے جو ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی تھی، تو جج افضل مچوکا کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو سچویشن پیدا ہوگی، جس طرح سے عوام کی طرف سے ایک دباؤ بڑھ گیا، عوام کی طرف سے ایک پریشر بڑھ گیا، تو اسی دوران جو عمر ایوب صاحب تھے وہاں پر موجود تھے اور اسی جو دیگر بھی پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما اس وقت وہاں پر موجود تھی۔ تو اگر آپ کل وہ مناظر دیکھیں جو عمر ایوب صاحب عدالت سے نکلے تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی طرف سے سخت ترین نعرے بازی کی گئی عمر ایوب کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور اپنی کرسیوں کے جو کرسی ہے ان کے مزے لے رہے ہیں، لیکن اس وقت عمران خان جیل میں ہے، آپ ان کے لیے عملی اقدامات نہیں کر رہے ہیں۔ تو شاید یہ ایک وجہ یہ تو بھی ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے عمر ایوب صاحب نے ریزائن دی گئی ہے۔ لیکن عمر ایوب صاحب نے کہا جو کل رات پریس کانفرنس کی ہے تو اسی دوران انہوں نے کہا کہ جو عدت کیس نکاح کے کیس 2 دن پہلے میں نے عمران خان صاحب کو اور جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہری خان کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا گیا تھا، اور اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ وہ آیا اس کا جو استعفیٰ ہے اس کو قبول کیا جائے گا یا اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت جو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ میں نے جو عدت کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس سے 2 دن پہلے میں نے یہ جو بانی چیئرمین ہے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں میری استعفیٰ بھجوا دیا گیا تھا، لیکن جو سوشل میڈیا سے ہم نے اس بات کو چھپایا تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ عمران خان کو تو عدت کیس میں اس کو جو درخواست دائر کی گئی تھی ضمانت پر رہائی کے لیے، تو اس کو تو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی کیا عمل اختیار کریں گی؟ کل عمر ایوب صاحب نے کہا کہ اس کو ہم لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے، اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے اسی حوالے سے کیا کہیں گی۔ لیکن اس وقت جو مسئلہ سب سے زیادہ اہم درپیش ہے وہ عمر ایوب صاحب نے جو سیکرٹری جنرل کی عہدے سے استعفیٰ دیا گیا ہے، اور نیا اس وقت جو سیکرٹری جنرل ہے وہ تعینات کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ نیا چیئرمین کون تعینات کیا جائے گا اور اس کے دور میں کون کون شامل ہوگا، کب اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو ایک طرف تو جس طرح سے
عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران اپنا استعفا پیش کر دیا گیا، تو اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کی بہت سے ایسے رہنما ہے جو انہوں نے ٹویٹ کر لی ہے، جس طرح سے شیر افضل مروت نے ٹویٹ کیا کہ ایک طرف سے انہوں نے کہا کہ عمر ایوب صاحب کو خیر مقدم ہم کرتے ہیں کہ انہیں یہ پارٹی کی جو اہم سیٹ ہے انہیں چھوڑ لی ہے۔ تو اسی حوالے سے دیگر بھی پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنماؤں سے بھی انہیں مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو اس وقت آپ جن جو عہدوں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ سے سنبھل نہیں سکتے ہیں، آپ نے ان کو اپنا راج بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، تو آپ نے ان عہدوں کو چھوڑنا ہے اور ایسی رہنماؤں کو سامنے لانا ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکے۔ تو اس پر بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ شیر افضل مروت نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں اصل میں کیا کہا تھا۔ لیکن اصل میں اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو بہتر بھی یہی ہے کہ ایک طرف تو کافی زیادہ قربانی دی گئی ہے۔ اگر بات کی جائے تو جو 9 مئی سے پہلے جب عمران خان لانگ مارچ کر رہے تھے، تو جو راستے میں مردان سے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کر رہے تھے عمران خان، تو اسی دوران عمر رئیس صاحب جو تھے وہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے، وہ پارٹی میں بطور ورکر اپنا کام کر رہے تھے، لیکن جب سے عمران خان نے مردان سے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کر رہے تھے، تب سے اسی دوران جو پنجاب پولیس ہے اس کی طرف سے جو عمر ایوب صاحب پر شدید تشدد کر لیا گیا تھا، لاٹھی چارج کر لیا گیا تھا، اور اس کی جو بدن تھی ان پر کافی چوٹیں بھی لگی گئی تھی۔ لیکن اسی دوران جب وہ کنٹینر پر چڑھ گئے تو عمران خان کو اپنی احوال بتائی، تو تب سے لے کر اب تک جو ان کی مورال ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے، اور اس وقت جو ایک بظاہر تو یہی بھی لگ رہا ہے کہ ان نے بہت زیادہ قربانی ایک طرف تو دی ہے عمران خان کے حوالے سے، کیونکہ ان پر بھی کافی زیادہ دباؤ تھا کہ آپ نے پارٹی چھوڑ کر یا تو جہانگیر ترین کے پارٹی میں شامل ہونا ہے یا جو پرویز خٹک کی پارٹی میں آپ نے شامل ہونا ہے۔ تو یہ تو عمر ایوب صاحب نے نہیں کی، لیکن اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو عمر ایوب صاحب ہے انہوں نے پارٹی کی جو اہم عہدہ ہے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے انہیں استعفا دیا ہے، لیکن جو دوسرا عہدہ اس کے پاس موجود ہے اور پاکستان جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی بطور، انہوں نے کہا کہ میں 2 عہدے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اور نے کہا کہ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے صرف ایک عہدہ اپنے پاس رکھنا ہے اور دوسرے کو چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کافی زیادہ سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکرٹری جنرل کی عہدہ ہے اس سے استعفا دیتا ہوں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بطور اپنا کردار ادا کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نیا سیکرٹری جنرل کون تعینات کیا جائے گا اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، لیکن اس وقت جو سیکرٹری جنرل کی دوڑ میں کون کون شامل ہے ان کی نام بھی میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اصل میں جو اس وقت سیکرٹری جنرل کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں سب سے ٹاپ لسٹ پر موجود ہے ان کی نام بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ کون ایسا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں سیکرٹری جنرل کی عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے اچھی اقدامات کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے 8 فروری کے بعد ایک طرف پی ٹی آئی کے بہت سی ایسے رہنمات جو روپوش تھی، لیکن جب سے 8 فروری کے بعد انتخابات ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے رہنماتی جیسے عمر ایوب صاحب ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے، لیکن تب صرف بیانات تک پاکستان تحریک انصاف کی جو اقدامات ہے وہ محدود ہے، صرف بیانات کر رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ ابھی تک کوئی لانگ مارچ یا جلسے جلوس کرنے کی کوئی عملی اقدامات نہیں کی گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی ورکر کی طرف سے یہی مطالبہ بار بار اس وقت پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور لوگ بھی یہی جو اس وقت موجودہ یا تو شبلی پراز صاحب ہو گیا، جس طرح سے روپ حسن صاحب ہے یا عمر ایوب صاحب ہے یا دیگر جو اس وقت اہم عہدے ہیں ان کے پاس، تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے جو ورکر ہیں ان کی طرف سے بھی ان پر عدم اعتماد کیا گیا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی عملی اقدامات نہیں کی جا رہی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ دوسری طرف 9 مئی کے بعد جتنے بھی ورکر اس وقت پابندی سلاسل ہے ان کے لیے بھی کوئی عملی اقدامات
نہیں کی جا رہی ہے۔ اب تک صرف اپنے عہدوں کی مزے لے رہے ہیں یہ لوگ، صرف اور صرف اپنے عہدوں کی پیچھے پڑی ہوئی ہے اور پروٹوکول کے ذریعے اپنی شہرت پانے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت جو سینیورٹی لسٹ میں سب سے زیادہ اہم جو سیکرٹری جنرل کے دور میں شامل ہے ان میں سب سے پہلے شہریار افریدی صاحب ہے، شیخ وقاص اکرم راجہ ہے، اور شبلی پراس اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ اور یہ میں نے اپنی جو سروے کر لیا گیا ہے اس کی احوال میں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں جو سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف جو جلسے جلوس کر سکتے ہیں ملک میں، یا تو لانگ مارچ کر سکتے ہیں، تو اسی حوالے سے جو سب سے ٹاپ لسٹ میں موجود ہے یہ اہم رہنما اس وقت۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو اس سے بھی بڑھ کر بہت سی ایسے رہنما ہے جو اس وقت تک کافی زیادہ گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے، لیکن اگر ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا جاتا ہے تو وہ بھی بہت اہم پرفارمنس دے سکتے ہیں، جس طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی سیکرٹری جنرل نے اہم کردار ادا کی تھی، لیکن عمر ایوب صاحب نے بھی بہت اہم کردار ادا کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمر ایوب صاحب نے اہم کردار نہیں ادا کیا ہے، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت سچویشن تھوڑا سا ڈفرینس نظر آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان کی رہائی کے لیے اس وقت کوئی عملی اقدامات نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر سیکرٹری جنرل تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کس طرح سے اقدامات کی جاتی ہے، اور اس پر جو شیر افضل مروت نے ٹویٹ کر لیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں۔ شیر افضل مروت نے کیا کہا ہے؟ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ جو سیکرٹری عمر ایوب صاحب کی جو شیر افضل مروت نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں عمر ایوب کی طرف سے سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنے کے لیے دانشمندانہ فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پارٹی کے ہم عہدوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ پارٹی ایک بھی کام پر پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ خان جیل میں ہے اور مینڈیٹ کی بازیابی ابھی دور ہے۔ یہ اس وقت جو شیر افضل مروت نے یہ ٹویٹ کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو عمر ایوب صاحب نے جو استعفیٰ دیا گیا ہے ان کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما ہے جو اس وقت اہم عہدوں پر فائز ہے، تو اسی حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اس عہدوں سے استعفیٰ دینا چاہیے جو پیچھے بڑھ کر ہے، جو سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت، تو ان کو آگے آنا چاہیے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہو سکے یا عمران خان کی رہائی کے لیے یہ لوگ کچھ کر سکیں۔ کیونکہ ہمارے اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت نے مزید لکھا کہ ہمارے خواتین اور رہنما جیلوں میں بند ہے اور ہم عوام کو ایک عظیم تحریک کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور یہ کہا کہ ہم اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما ہے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ورکر پابند سلاسل ہے 9 مئی کے بعد، اور اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی ہے، عملی اقدامات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا نقصان سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین عمران خان کو ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی ورکر کو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے ملک میں بر میں بلے کے نشان مخصوص نشستوں پر ضمنی انتخابات اور پارٹی کی تنظیم نو کا نقصان ایسے چند مثالیں ہیں جہاں پارٹی قیادت بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی فیورٹ پر مشتمل ہوتے ہیں اور فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے ہیں۔ میں شبلی پراس سے پارٹی آفس اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف دونوں سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتا ہوں، تب ہی پارٹی قابض مافیا کے جنگل سے آزاد ہوگی۔ اگر پارٹی کا کارکن مجھے میدان میں چاہتے ہیں تو میری مطالبے کے حق میں آواز بلند کرے۔ اگر شبلی کو ہٹایا گیا انہوں نے کہا کہ اگر شبلی کو ہٹایا گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پارٹی وقت کی ضرورت کے مطابق اٹھے گی۔ اگر ہم ماضی کی طرح ناقص لوگوں پر خاموش اختیار کرتے رہے تو پتہ نظر نہیں آئیں گی۔ ایک طرف تو اگر آپ دیکھا جائے تو آپ سے 2 دن پہلے جو شہریار افریدی نے قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا گیا تھا، تو اسی حوالے سے جو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ اگر شہریار افریدی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریحانہ ڈار اور عثمان ڈار کے جو بھائی عمر ڈار صاحب نے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹ کی گئی بیانات بھی جاری کر دی گئی تھی۔
اور شیر افضل شہریار آفریدی کے حق میں بھی بیان دی گئی تھی کہ اگر شہریار آفریدی صاحب قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیتی ہے تو سب سے پہلے ہم استعفیٰ دیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی اسی حوالے سے بیان جاری کر دیا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر شہریار آفریدی صاحب قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ استعفیٰ دیں گے. ایک طرف تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت کافی زیادہ گروپنگ موجود ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے واضح طور پر احکامات جاری کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پارٹی کی